السلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله نبیت سنت الاعتکاف۔ کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، اور جو ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی درخت پر کلہاڑی اسی وقت چلتا ہے جب کہ وہ اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرے۔ کوئی درخت اسی وقت سوکھتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے نا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے کل کے درس میں بتائی گئی تھی، اس سے آگے دیکھیے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر بھیجا، آپ نے اسے قبول فرما کر پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آپ نے آزاد کر دیا، پنجرا کھول دیا، اس کو اڑا دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے، ہے نا۔ جب اس پرندے نے یہ کہا تو مجھے اس پہ رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوئی قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی میں جو اس پنجرے کی قید میں آیا تو اس نے بتایا کہ اس لیے آیا کہ جب پرندہ غفلت برتتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اسے کوئی شکار کر لیتا ہے اور پنجرے میں بند کر دیتا ہے۔ پرندے نے کہا، اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا، جس کی سزا میں مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ اس پرندے نے کہا، اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پرندہ ہو کر کے اللہ کے ذکر سے ایک دن کے لیے غافل ہوا تو وہ قید کر دیا گیا۔ ہم انسانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہم نماز پنجگانہ جو کہ فرض ہے اور بڑی فضیلت ہے اس کی، یہاں تک کہ حج سے زیادہ ثواب ہے اس میں، کس میں؟ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ حج تو کر لیتے ہیں، حاجی بن جاتے ہیں، لیکن نمازی نہیں بن پاتے۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھاتا تھا۔ آ کر کے آپ کے ساتھ جو ہے دسترخوان پہ پرندہ دانہ چنتا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر کے ٹھنڈا ہو گیا، یعنی وہ بھی جو ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کھایا تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بھی رحم کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس پرندے کو میں نے آزاد کر دیا تھا پنجرے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ حالانکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہے نا، لیکن اپنی بخشش کی وہ جو وجہ بیان کیا، آپ نے کیا بیان کیا کہ ایک پرندے پہ میں نے رحم کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ہم پہ بھی رحم کیا۔ ایک دوسری روایت بھی دیکھیں، ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی ایک چھوٹی بچی بھی تھی۔ آپ جو بھی مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دے دیتے رکھنے کے لیے، تھیلے وغیرہ میں کہ رکھو اس کو۔ وہ لڑکی کیا کرتی؟ اپنے والد سے مچھلیاں لے کر پھر اسے دریا میں واپس ڈال دیتی۔ اس کو تھیلا میں نہیں رکھتی بلکہ دریا میں واپس ڈال دیتی۔ جب حضرت فارغ ہو کر اٹھے تو لڑکی سے فرمایا، بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ وہ بولی، ابا حضور میں نے تو ان سب کو پھر سے دریا میں ڈال دیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، تم نے یہ کیا کیا؟ ساری محنت برباد کر دی۔ وہ بولی کہ ابا حضور آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے۔ تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی کہ یہ مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی، جب تو جال میں پھنس گئی ہے، میں اس لیے اس مچھلی کو پھر سے واپس دریا میں ڈال دیا کہ کہیں اس غافل مچھلی کو کھا کر ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ لہذا میں نے اسے دوبارہ دریا میں واپس ڈال دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم کاروبار میں کچھ نقصان ہو جائے یا کہیں پہ مال ضائع ہو جائے تو ہم افسوس تو کرتے ہیں، لیکن نماز چھوٹ جائے تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال سب کی تو حفاظت فرما، دارین کی نعمتیں اور رحمتیں برکتیں عطا فرما، مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پورے روئے زمین پر جہاں بھی مومن مومنات آباد ہیں مولا سب کی عزت آبرو جان مال کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔